السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم نمونہ اسلاف بابا فارسی، فاضل علوم شرقیہ، ماہر فنون درسیہ، پیکر اخلاص و عمل، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد تفسیر القادری قیامی صاحب قبلہ رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ محمد تفسیر القادری قیامی علیہ رحمت رضوان علم و عمل، تقویٰ و طہارت اور خلوص و للہیت میں گانے روزگار ہستی تھے۔ ہزاروں تشنگان علم و فضل نے آپ کی درسگاہ فیض رسا سے علمی تشنگی بجھائی اور انگنت گم گشتہ راہ ہدایت آپ کے واضح نصیحت سے صراط مستقیم پر گامزن ہوئے۔ ارشاد و تبلیغ، اصلاح فکر و عمل کے جذبہ بے قرار کے مالک، زبان و بیان پر انتہائی قادر اور سالم و قرطاس پر مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد تفسیر القادری اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں تھا: حضرت مولانا محمد تفسیر القادری صاحب بن محمد یاسین بن جان محمد بن مولانا حافظ کریم رحمہ اللہ علیہ۔ آپ کے پردادا حضرت کریم بخش رحمہ اللہ علیہ حافظ قرآن تھے۔ حفظ بہت ہی اچھا تھا۔ آپ کی ذات سے قرب و جوار میں دینی تعلیم، خصوصاً حفظ قرآن سے متعلق قابل فخر و باعث ستائش کام سر انجام دیے۔ آپ نے گلریحا کے عوام کے تعاون سے ایک مکتب بھی قائم فرمایا جو ایک مدت دراز تک چلتا رہا۔ حضرت محمد تفسیر القادری صاحب کی شخصیت سازی میں آپ کے والدین کریمین کا خصوصی اہم رول رہا۔ آپ کے والد گرامی کا نام جناب محمد یاسین تھا، جو باشرح اور نماز و روزے کے پابند شخص تھے۔ آپ پیشے سے خطاط اور کھیتی باڑی کے کام انجام دیا کرتے تھے، جبکہ حضرت محمد تفسیر القادری رحمہ اللہ علیہ کی والدہ گرامی کا اسم گرامی حسیرہ خاتون بنت رمضان علی تھا، رسول پور کی متوطن تھیں۔ حضرت محمد تفسیر القادری صاحب کی ولادت عین عید کے روز ہوئی۔ کاغذات میں مرقوم تاریخ ولادت آپ کی کچھ یوں ہے: 12 اگست 1947، جسے آپ کے چچا نے درج کر لیا تھا۔ چونکہ آپ کی پیدائش عید کی دن فی تھی، اس لیے آپ کے خاندان کے افراد اور دیگر لوگ آپ کو عیدو کہا کرتے تھے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے شرافت طبع کی بنا پر گاؤں کے چھوٹے بڑے سب نے آپ کو اچھو بابو کہنا شروع کر دیا۔ جب منداول پرائمری کی تعلیم کے لیے پہنچے، اس وقت مرحوم ماسٹر مرتضیٰ حسین صاحب نے آپ کا نام محمد تفسیر تجویز فرمایا۔ آپ کی تعلیمی سفر کی ابتدا حسب زمانہ گاؤں کی مسجد ہی سے ہوئی۔ گاؤں میں ایک میاں شکر اللہ صاحب ہوا کرتے تھے، آپ نے انہی سے قاعدہ، امپارہ اور قرآن پاک پڑھا۔ پھر منداول کے مکتب اسلامیہ میں پہنچے اور درجہ دوم میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے درجہ پنجم تک عربی، اردو، حساب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ مکتب اسلامیہ سے درجہ پنجم کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ دارالعلوم تنیر الاسلام امر ڈوبا پہنچے۔ آپ کی پہلی جماعت تھی جسے درس نظامی کی ابتدا کی گئی۔ جب داخلہ رجسٹر تیار ہوا تو شان الہی کے رجسٹر میں پہلا نام آپ کا ہی درج ہوا۔ دارالعلوم اہل سنت تنیر الاسلام امر ڈوبا میں رہ کر آپ نے جماعت سادسہ تک کی تعلیم حاصل کی اور کئی ایک اساتذہ سے اکتساب علم و فن کیا، جن میں صدر المدرسین حضرت مولانا سخاوت علی خان رضوی بستوی، خطیب البراہین حضرت علامہ صوفی نظام الدین علیہ رحمت رضوان اور حضرت مولانا قاری محمد ظہور مستفیض صاحبان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ جماعت سادسہ کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ نے دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی شریف بریلی شریف کا رخ کیا اور وہاں کے لائق اور فائق اساتذہ کرام سے آپ نے اپنی علمی پیاس بجھائی، جن کے نام کچھ یوں ہیں: رئیس الاتقیاء مولانا مبین الدین محدث امروہوی، حضرت علامہ تحسین رضا خان علیہ رحمت رضوان شبیہ مفتی اعظم ہند، بقیت السلف حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب اور حضرت مولانا احسان علی محدث بہاری علیہ رحمت رضوان کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ 16 شعبان المعظم 1387 ہجری بمطابق 19 نومبر 1967 کو دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی جی بریلی شریف میں سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں آپ کو سند و دستار فضیلت سے نوازا گیا۔ آپ کی فارسی دانی اور اس سے لگاؤ کو دیکھ کر اپنے احباب میں آپ بابا فارسی کے لقب سے معروف ہوئے۔ مولوی عالم فاضل منشی کامل عربی فارسی بورڈ اتر پردیش، عالمیت دارالعلوم اہل سنت تنیر الاسلام اور فضیلت دارالعلوم مظہر اسلام سے آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ محدث امروہوی اور حضرت علامہ تحسین رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان کی خصوصی توجہات آپ کے ساتھ رہیں۔ مخدوم قیام الدین بھیکا شاہ مکی علیہ رحمت رضوان حضرت محمد تفسیر القادری صاحب کے پیر و مرشد کے جد اعلیٰ ہیں، انہی کی نسبت اختیار کرتے ہوئے آپ نے
1972 یا 1973 میں اپنا تخلص قیامی اختیار فرمایا۔ آپ کے رفقۂ درس میں چند نام یہ ہیں: حضرت مولانا معظم علی صاحب، حضرت مولانا رضا علی صاحب نندوری، حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب اور حضرت مولانا عابد علی صاحب بنگالی مالدوی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ فراغت کے بعد سے آپ اپنے وصال تک تقریباً 7 مدارس میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، جن کے نام کچھ یوں ہیں: مدرسہ غوثیہ حبیب المدارس، سون برسا مہاراج گنج، مدرسہ فیض الرسول مہاراج گنج، مدرسہ اشرفیہ عزیز العلوم تالیہی سنگ پور، دارالعلوم ستاریہ معین الاسلام ضلع سنت کبیر، دارالعلوم علیمیہ جمدا شاہی، دارالعلوم علیمیہ نسوان جمدا شاہی، جامعہ رابعہ بصریہ کبیر نگر۔ حضرت مولانا محمد تفسیر القادری صاحب کا خطاب موجودہ دور کے خطبہ کی طرح نہیں ہوتا تھا، جو کرسی خطابت پر رقص درویشاں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ ہی خطیبوں کی طرح ہوتا تھا جو اپنی بلند گوئی اور تیز گفتاری کو کامیابی کی ضمانت سمجھا کرتے ہیں، یا من گڑت روایتیں یا بے اصل قصے کہانیوں کو مرچ مسالہ لگا کر عوام کے سامنے پروستے ہیں، بلکہ اس کے برعکس آپ کا خطاب سنجیدہ اور متانت سے بھرپور ہوا کرتا تھا۔ اپنے دل نشین انداز بیاں کے باوجود آپ نے کبھی بھی پیشہ ورانہ خطابت کی دنیا میں قدم نہ رکھا۔ جہاں رہے مقامی محفلوں میں شرکت کرتے رہے۔ آپ کا اصل ذوق اور شوق درس و تدریس سے وابستہ رہا۔ جب محمد تفسیر القادری قیامی علیہ رحمۃ رضوان بریلی شریف پہنچے تو وہاں حضور مفتی اعظم ہند اور اپنے استاد حضرت محدث امروی علیہ رحمۃ رضوان کو تعویذ نویسی کرتے ہوئے پایا، جس کی وجہ سے آپ کی اس جانب مکمل طور پر توجہ مبذول ہو گئی اور آپ نے اپنے مشفق اساتذہ سے تعویذ نویسی اور دیگر اوراد و وظائف کی اجازتیں حاصل کی، اور آپ نے کبھی اس فن کو کسب معاش کے طور پر استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ کی زندگی کا بہترین اور سب سے زیادہ تر حصہ جمدا شاہی کی ہی کے سرزمین پر گزرا۔ یہاں کے لوگ اس بات کے گواہ رہے کہ آپ کے پاس کم سن بچے پانی لے کر آتے، آپ فوراً دم کر کے دے دیتے، اگر تعویذ کا مطالبہ کرتے تو وقت ہوتا تو اسی وقت عنایت فرماتے، یا شام کو بلا کر لکھ کر دے دیتے۔ حضرت مولانا محمد تفسیر القادری قیامی رحمہ اللہ علیہ کو قطب اول حضرت سید عبدالسبحان قادری فردوسی مخدومی علیہ رحمۃ رضوان سے شرف بیعت حاصل تھا۔ آپ کو پہلی خلافت حضرت سید عبدالرب مخدومی عرف چاند بابو سے حاصل ہوئی، اور آپ کو دوسری خلافت شاہ وجہ الدین چشتی بنارسی نے عنایت کی۔ 2008 میں آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ فریضہ حج کی سعادت سے شادکام ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے فیض و برکات کے حصول اور بزرگان دین کی زیارت کے لیے بھی فرمائے۔ حضرت مولانا محمد تفسیر القادری علیہ رحمۃ رضوان کی زیادہ تر توجہ درس و تدریس سے وابستگی رہی، پھر بھی آپ کے قلم سیال سے کئی ایک شاہ پارے منصب شہود پر جلوہ گر ہوئے، جن میں سے کچھ مطبوعہ کتب ہیں، کچھ زیر طباعت رہے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: برکات نماز، ماہ ربیع النور شریف زندہ باد، اربعین سبحانی، مختصر تذکرہ مخدوم اود، حیات مخدوم ملت قدس روح العزیز، خطیب البراہین ماہ حسن ہو گئے روشن تیری تابانی سے، تذکرہ امین مجذوبیت حضرت صوفی شاہ عظیم اللہ صاحب میاں سبحانی، جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ ہے، شیخ العلماء خطیب البراہین کی کچھ یادیں کچھ باتیں، مفتی اعظم ہند اور مسئلہ تصویب، صدر العلماء جامع علوم و فنون حضرت نسیم بستوی کی کچھ یادیں کچھ باتیں، حضرت علامہ سخاوت علی خاں اور دارالعلوم تنویر الاسلام امر ڈوبا۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ کتابوں کی تحقیق و ترجمہ نگاری بھی کی، ان کے نام کچھ یوں ہیں: القول العجیب، گیان نامہ ولیف نامہ، جلوہ طور ماہ محرم کے شرعی احکام، چہار مقالے اولا کا ترجمہ، قصائد عرفی فارسی، فصول اکبری، شجرۃ المحمود وغیرہ آپ کی کتابیں شمار کیے جاتی ہیں۔ غالباً آپ نے 1972 یا 73 میں میدان شعر و ادب میں قدم لکھا۔ آپ کی شاعری میں تخیل، سلاست، آسان الفاظ کا انتخاب اور بحور کی رعایت کا خوب انتظام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 8 اولاد سے نوازا، جن میں 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے، جن کے نام کچھ یوں ہیں: محمد صالح عرف محمد علی، محمد عمار، محمد عمران، مولانا محمد عرفان رضا، اور آپ کی لڑکیوں کے نام کچھ یوں ہیں: صالحہ خاتون، حنیفہ خاتون، صفیہ خاتون، بشرا خاتون۔ آپ کے تلامذہ میں علماء و مشائخ کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو آپ کے چشمہ علم سے سیراب ہوئی، جو آج جہان علم و فن میں درخشندہ ستارہ بن کر ایک جہاں کو اپنی نورانی اور علمی کرنوں سے روشن کر رہی ہیں۔ مورخہ 17 اگست 2022 شب 11:20 پر آپ اپنے خالق حقیقی سے اپنے تمام تر رونائیاں اور کرم نوازیاں سمیٹ کر جا ملے۔ مورخہ 18 اگست کو آپ کی نماز جنازہ حضرت مولانا سید عبدالرب عرف چاند بابو دامت العالی کی امامت میں ادا کی گئی،
پھر آپ ہی کے فیصلے اور حضرت مولانا مفتی محمد عرفان رضا عالمی جو آپ کے صاحبزادے ہیں کی تائید سے آپ کی تدفین لوہر سن بازار میں آرام فرما معروف صوفی بزرگ دل بہادر شاہ علیہ رحمت رضوان کے پہلو میں ہوئی۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ مزید جاننے کے لیے آپ معارف قیامی اور محمد تفسیر القادری حیات و خدمات وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔